اب دوسری طرف آتے ہیں جس میں قرآن کریم کی تعلیم دینے کا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے گا گویا اس کو 10,000 حج بیت اللہ کا ثواب اور 10,000 عمرہ کا ثواب، 10,000 اولاد حضرت اسماعیل میں سے غلام آزاد کرانے کا ثواب اور 10,000 مرتبہ غزوات میں شرکت کا ثواب اور 10,000 بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب اور 10,000 برہنہ کو لباس پہنانے کا ثواب اسے ملے گا، اور اس کے ہر حرف کے عوض اسے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ مٹائے جائیں گے، اور قرآن کریم اس کو جو ہے روز محشر اٹھائے جانے تک اس بندے کے ساتھ رہے گا جو قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے اور وہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزرنے کا سبب بنے گا، اور قرآن کریم اس سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے احترام کے ساتھ جنت میں داخل کرا دے۔ تو رسول اللہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے گا گویا اس کو 10,000 حج بیت اللہ کا ثواب ملے گا۔ حج بیت اللہ ایک حج کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تو اللہ 10,000 حج کا ثواب دے گا۔ حج کے بارے میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر 2 حج کر لے تو جب تک زندہ رہے گا اس کے زندگی میں خیر اور برکت برقرار رہے گی۔ پھر امام نے فرمایا کہ کوئی اگر 3 مرتبہ حج کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 بار حج کر لے تو خدا اس کا حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ حج کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس ثواب آخرت کا اثر دنیا میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ان میں سے ایک حج ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے زندگی میں اس کے فقر دور کر دیا جاتا ہے، جو بندہ دنیا میں صدقہ دیتا ہے اس سے بلا دور کر دی جاتی ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں 3 چیزوں کا ثواب اگرچہ آخرت میں زیادہ ہے لیکن اس کا اثر دنیا میں بھی دکھتا ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے گا اس نے گویا 10,000 حج کا ثواب حاصل کر لے گا، اسے 10,000 حج کا ثواب ملنے والا ہے۔ صرف 10,000 حج کا ثواب نہیں بلکہ 10,000 عمرے کا بھی ثواب ہے، اور 10,000 غلام جو حضرت اسماعیل نبی اللہ کے نسل سے ہوگا، اولاد سے ہوگا، ایسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور پیغمبر کے ساتھ جو غزوات میں شریک ہونے کا ثواب ہے، 10,000 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم نے کوئی کام ہمارے لیے کیا ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا کہ پروردگار سب کام تیرے لیے۔ کہا کیا کیا؟ کہا نماز پڑھی تیرے لیے، روزہ رکھا تیرے لیے، تسبیح کی تیرے لیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ سب کام تم نے اپنے لیے کیے ہیں، ہمارے لیے اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ رونے لگے، پروردگار نماز، روزہ، تسبیح۔ اللہ نے کہا کہ روزہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، تسبیح تمہارے درجات کو بلند کر لے گا، نماز تمہارے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پہ ہوگا، یہ سب کام تو تمہارے لیے ہیں۔ جناب موسیٰ نے عرض کی پروردگار پھر وہ کون سا کام ہے جو تیری رضا کے لیے ہوتا ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا کھلاؤ گے تو گویا یہ کام ہمارے لیے ہوتا ہے، کسی عالم کا احترام کرو گے یہ کام میرے لیے ہوتا ہے، کسی برہنہ کو لباس پہناؤ گے یہ کام میرے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو اس کا ثواب قرآن کریم کی تعلیم دینے والے کو 10,000 حج کا، 10,000 عمرے کا، 10,000 اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا، 10,000 مرتبہ غزوات میں شریک ہونے کا ثواب، 10,000 بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب، 10,000 لوگوں کو کپڑا پہنانے کا ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن ان کے ساتھ رہے گا اور محشر تک اٹھائے جانے تک یہ ساتھ رہے گا، اس کا اعمال وزنی ہو جائے گا اور وہ پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، قرآن اس سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اسے احترام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ بھی کتاب اطیب البیان فی تفسیر القرآن میں موجود ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب قرآن کریم کو پڑھیں بھی، اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھائیں بھی۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔